کیا ایک طوائف ایک سلطنت کا مقدر بدل سکتی ہے؟ کیا ایک بادشاہ کی محبت پوری سلطنت کو اندھا کر دیتی ہے؟ آج ہم دہلی کے اس عہد میں داخل ہوتے ہیں جب تخت پر بیٹھا مغل شہنشاہ تاج کا نہیں دل کا غلام تھا۔ یہ کہانی ہے جہاندار شاہ اور اس کی محبوبہ لال قمر کی، جسے امتیاز محل کہا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مغل سلطنت کے دھیرے دھیرے بکھرنے کی۔ رات کے اندھیرے میں شاہی ناؤ بہتی ہے، جہاندار شاہ ہنستا ہے اور سونے کے سکے جمنا میں اچھالتا ہے۔ درباری امراء، وہی جو کبھی ہندوستان کی تقدیر لکھتے تھے، پانی میں کودتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تخت دہلی پر اب حکمت نہیں، عشق کا حکم چلتا ہے، اور یہ حکم آتا ہے ایک عورت کی طرف سے، یعنی لال قمر سے، جو اب امتیاز محل کہلاتی ہے۔ اورنگزیب کے بعد سلطنت ایک دھوئیں کی لکیر کی طرح بکھر رہی تھی۔ 1707 سے 1712 تک باپ کے بعد بیٹے، بھائیوں کے خلاف بھائی، خون ریز جانشینی جنگیں، خزانہ کمزور، صوبے بغاوت پر، مرہٹے جنوب میں سر اٹھاتے ہوئے، راجپوت اپنی شرطوں پر، سکھ پنجہ آزمائی پر، اور دہلی سازشوں سے بھرا ہوا اور ایک شاندار مگر تھکا ہوا دربار۔ 1712 میں باپ بہادر شاہ کے مرنے پر 4 شہزادے تخت کے لیے ٹکرائے۔ جہاندار شاہ جیتا، لیکن اپنی تلوار سے کم، اور ایک نہایت بااثر امیر ذوالفقار خان نصرت جنگ کے سہارے زیادہ۔ ذوالفقار خان وزیر بنا اور سلطنت کی راس اس کے ہاتھ میں آئی۔ بادشاہ پہلے دن سے کمزور اور جلد ہی ایک نئے عشق کا قیدی۔ لال قمر کہا جاتا ہے دہلی میں یعود کی محفلوں کی ایک کلامنت، یعنی گانے بجانے والے خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت، حسن آواز اور ذہانت کا مثل تھی۔ دربار میں آئی تو نگاہیں ٹک گئیں۔ جہاندار شاہ نے پہلی ہی سانس میں اسے دل کا مالک مان لیا۔ جلد ہی ایک لقب دیا، امتیاز محل، یعنی دربار کی ممتاز ترین بیگم۔ اس کے خاندان، رشتہ دار، شاگرد سارے نوازے گئے، یعنی طبلہ نواز بھی اس میں نوازے گئے۔ پرانے امراء کی آنکھوں میں چبھن اتر گئی۔ شاہی فرمانوں میں لال کنور کو حق شرف بخشا گیا۔ جائیدادیں، نقدی، باغات، قیمتی گوہر، اور ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ اس کے لیے خصوصی تاج بنوایا گیا۔ کچھ تذکروں میں یہ الزام ملتا ہے کہ سکے بھی اس کے نام سے ڈالنے کا ارادہ ہوا، یا کچھ کہتے ہیں کہ ڈالے گئے، مگر مستند سکہ شناسی میں اس کا ثبوت کمزور ہے۔ ہاں، بے پناہ عنایات کا در بند نہ ہوا۔ کہانیوں میں آتا ہے کہ امراء کو ناچ گانے میں شریک ہونے پر مجبور کیا جاتا، کبھی دربار میں، کبھی کشتی میں، کبھی جمنا میں سکے پھینک کر چہلیں۔ یہ صرف تفریح نہیں تھی، طاقت کا اعلان تھا۔ اب دربار میرا ہے۔ وزیر ذوالفقار خان عملی سیاست بچانے میں لگا رہا، راجپوتوں سے نرمی، مرہٹوں سے سمجھوتے، مگر بادشاہ کے ذوق عشرت نے دربار کی ریڑھ کی ہڈی کمزور کر دی۔ سلطنتوں کو صرف تلوار نہیں گراتی، حکارت بھی گراتی ہے۔ برہا کے سید بھائی عبداللہ خان اور حسین علی خان، جنہیں تاریخ سید برادران کہتی ہے، موقع دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک نیا دعوے دار چنا، فرخ سیر، آزمائشوں سے گزرا ہوا شہزادہ، عظیم الشان کا بیٹا۔ سید برادران نے اسے اٹھایا، لشکر دیا، وعدے کیے، اور دہلی کے دروازے پر تاریخ نے دستک دی۔ جنگ کے میدان میں جہاندار کی تلوار کمزور تھی، ذہن کہیں اور تھا۔ وزیر ذوالفقار خان نے لڑائی بھی لڑی، صلح بھی سوچی، مگر سیلے حوادث کے سامنے بند نہ بندھا۔ 1713 کے معرکے میں دہلی کی قسمت پلٹ گئی۔ جہاندار شاہ ہار گیا، اور تاریخ نے فیصلہ لکھ دیا۔ جہاندار شاہ گرفتار ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا انجام گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔ تخت ٹوٹا، تاج جھک گیا، وزیر ذوالفقار خان بھی جان سے گیا۔ امتیاز محل یعنی لال قمر گرفتار ہو گئی۔ روایات مختلف ہیں۔ کچھ بیان کرتے ہیں کہ اسے معمولی گزارے میں چھوڑ دیا گیا، کچھ کہتے ہیں سختی ہوئی مگر جان بخشی کر دی گئی۔ بہرحال جس عورت کی جانجر کی آواز دربار پر بھاری تھی، وہ خاموشی کے حاشیے میں دھکیل دی گئی۔ یہ اقتدار کا سرد انجام تھا۔ سکہ لال قمر کے نام، زیادہ تر تاریخ نگار اسے مبالغہ یا منصوبہ سمجھتے ہیں۔ مستند سکے دستیاب نہیں،
امراء کو جمنا میں کودنے پر مجبور کرنا، کئی درباری تذکرے اس کی روایت دیتے ہیں، مگر ہر جزو کی تصدیق مشکل ہے۔ علامت واضح ہے، تحقیر اور دربار کی اخلاقی شکست۔ لال کنور واحد سبب زوال نہیں، یہی مورخین خبردار کرتے ہیں، ایک عورت پر پورے زوال کا ملبہ ڈال دینا ناانصافی ہے۔ سلطنت پہلے ہی مالیاتی بحران، جاگیری نظام کی کمزوری، صوبائی خود مختاری، مرہٹہ دباؤ اور متواتر جانشینی جنگوں سے ٹوٹ چکی تھی۔ خزانہ خالی تھا، اورنگزیب کی طویل جنگوں کے بعد محصولی نظام کمزور ہو گیا، جاگیریں بے اثر ہو گئیں، صوبے آزاد مزاج ہونے لگے۔ نظام الملک آصف جاہ جیسا قابل امیر دربار چھوڑ کر دکن چلا گیا اور بعد میں حیدرآباد کی بنیاد پڑی۔ مرکزی اقتدار گھٹتا گیا۔ مرہٹوں کے چوتھائی ٹیکس اور اضافی خراج، راجپوت اپنی شرطوں پر، شمال مغربی سرحدوں پر لرزش اور اندرونی طور پر اہل صلاحیت کی ناقدری، اس بکھرتی تصویر میں ایک رنگ لال کنور کا بھی تھا، مگر پورا کینوس بہت پہلے پھٹ چکا تھا۔ جہاندار شاہ نہ ظالم نہ مدبر، زیادہ تر بلکڑ، لذت پسند، بے لگام سخاوت والا۔ اس میں وہ ریاضت نہ تھی جو تخت دہلی مانگتا ہے۔ اسے ایک ذہین وزیر ملا، ذوالفقار، مگر دل اس نے ایک ایسے عشق کو دے دیا جس نے نگاہیں ایک فرد تک سمیٹ دیں۔ سلطنت نظروں سے اوجھل رہی۔ اور لال کنور، اسے محض طوائف کہہ کر نظر انداز کرنا آسان ہے، مگر وہ اپنی صلاحیت سے اوپر گئی۔ دربار میں زبان، آداب، موسیقی سب پر عبور رکھتی تھی۔ کئی خواتین دربار کی طرح وہ بھی مردانہ سیاست کا اعلی کار بن گئی، کبھی جان بوجھ کر، کبھی نادانستہ۔ تاریخ کی شطرنج میں مہرے اکثر اپنے فیصلے خود نہیں کرتے، انہیں چلایا جاتا ہے، مگر جب مہرہ طاقتور خانہ میں پہنچ جائے تو پوری بساط بدل دیتا ہے۔ چند مہینے، بس چند مہینے میں عشق کی سلطنت قائم ہوئی اور پھر مٹ گئی، جیسے ہوا میں لکھی تحریر۔ فرق سیاہ آیا، سید برادران چھا گئے اور دہلی کی سیاست نے نیا رخ لیا، مگر ایک سبق پیچھے رہ گیا۔ جب حکمران آئینے میں اپنے چہرے کے سوا کچھ نہ دیکھے تو سلطنتیں چہرے سمیت ٹوٹ جاتی ہیں۔ لال کنور اور جہاندار شاہ، یہ صرف ایک محبت نہیں، ایک وارننگ ہے۔ اقتدار کو خوشنودی سے چلانے کی کوشش، ذہانت کو عیاشی میں کھپانا، قابل افراد کی تحقیر کرنا اور اداروں کا تماشا بنانا، یہ سب ملا کر سلطنتیں گراتے ہیں۔ شاید تاریخ نے لال کنور کو ملکہ عبرت کہا، مگر اصل عبرت ہمارے لیے ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دہلی کے زوال کا اصل سبب لال کنور تھی یا نظام کی کمزوریاں؟ اپنی رائے کمنٹس میں لکھیے۔ اگر اس کہانی نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہسٹری گاٹ مسٹری کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ ہم ساتھ مل کر تاریخ کے مزید پردے اٹھائیں۔